بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی ہیں حضرت عبید اللہ بن عبداللہ، کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد اللیثیہ، حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا حضرت ابو واقد لیثی سے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن جو عید کی نماز ہے اس میں کون سی تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بقاف وقتربت، قاف اور اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور ہر جمعے ممبر پہ بیٹھ کے میرے آقا سورہ کاف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مجھے زبانی یاد ہو گئی، اس قدر جمعے میں پڑھی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اور کہتے ہیں میرے آقا جب بھی کوئی بڑا مجمع دیکھتے نا، عید ہے، جمعہ ہے، تو میرے آقا سورہ کاف کی تلاوت کرتے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس آیت سورت کے اندر مخلوق کی ابتدا سے انتہا تک کے احوال ہیں۔ الا ابتداء الخلق، مخلوق کی ابتدا، قبروں سے اٹھنے کے احوال، المعاد آخرت، الحساب حساب ہوگا، جنت اور جہنم، ثواب اور عقاب، ترغیب اور ترہیب۔ اس آیت کے اندر ہے، ہر مجمع کے اندر میرے آقا سورہ کاف کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہو گئی نا جی کہ جی نبی علیہ سنت۔ السلام پڑھ گیا، تو آج تک میں نے کسی ممبر پہ یہ نہیں سنی کبھی کہیں پہ بھی جمعہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے، اس کی تفسیر بھی تلاوت بھی پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف۔ مقطعات میں سے ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بل مگر عاجبو یہ حیران ہیں۔ اب شروع ہی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن احوال سے کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ حیران ہے مشرک کافر، ان جاءہم کہ آیا ہے ان کے پاس، منذر ڈرانے والا، منہم ان میں سے، فقال الکافرون تو کہنے لگے کافر، ھذا شیء عجیب، یہ بات بڑی عجیب بات ہے۔ جب انہی میں سے رسول آئے تو ڈرانے والے آئے، کافر بولے یہ تو عجیب شے ہے، کون سی؟ آئزہ، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ یہ واپسی بعید ہے، یہ دور کی واپسی ہے۔ ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کیسے دوبارہ واپسی ہوگی؟ قد علمنا، قد علمنا ہم خوب جانتے ہیں، ما تنقص الارض جو گٹاتی ہے زمین، منہم ان سے، جسم سے جو زمین گھٹاتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، وَعِندَنَا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ایک کتاب محفوظ ہے۔ یہ جو ہے نا جی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کی ایک ہڈی ایسی ہوتی ہے جسے زمین کھا نہیں سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب الزمب، عجب الزمب، ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں، یہ ہڈی ایسی ہے۔ اور دوسرا، انسان کو مٹی نہیں کھاتی، بدن کو کھاتی ہے، ذات ہے نا انسان کی ذات۔ اور یہ جو کہ انہوں نے کہا نا جی ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کتنی باریک چیزیں ایسی ہیں جن کو مٹی نہیں کھا سکتی، جن سے کل قیامت کے دن جسم کی ترکیب کی جائے گی۔ پڑھیے جی۔ اللہ تبارک امر مریج، بڑی الجھن میں ہیں، افلم لم ينظروا الى السماء، اب یہ ابتدا خلق، مخلوق کی ابتدا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے، وزیناہا بنا کے چھوڑا نہیں اور اسے آراستہ کیا ہے، وما لہا اور نہیں اس میں من فروج کوئی شگاف، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ پھٹ گیا ہو معاذ اللہ یا اس میں سے پانی آتا ہو، نہیں، فرمایا کوئی سوراخ ایسا نہیں ہے، والارض وہ آسمان ہے، والارض اور زمین کو مددناہا ہم نے پھیلا دیا، والقینا اور ہم نے جما دیے، فیہا اس پر، رواسیا بڑے بڑے پہاڑ، وانبتنا اور اگا دی ہیں، فیہا اس میں، من کل زوج بہیج ہر قسم کی چیزیں رونق افزا، بہیج کہتے ہیں چیزیں بھی ہوں اور منظر حسین پیش کر رہی ہوں، یہ ہوتا ہے بہیج۔ تبصرتوں، بصیرتوں و ذکرہ، بصیرت افروز اور یاد دہانی،
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب، ہر بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہیں. یہ جو زمین میں ہر قسم کی چیزیں اگا دی ہیں، یہ بصیرت افروز اور یاد دہانی ہر بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہیں. جنہوں نے اس دنیا کے ظاہر کو دیکھا وہ انکار کر بیٹھے. اس پوری دنیا اور یہ جو کائنات ہے، اس کے پیچھے اور اس کا پس منظر وہ خالق کے ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. ظاہر کو دیکھ کر ان کافروں نے کہہ ڈالا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے. رب کی قدرت کا انکار کر بیٹھے. اللہ فرماتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے، یہ دنیا کی نشانیاں اس کے لیے عبرت ہیں. وَنَزَّلْنَا، تبارک و تعالی فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے اتارا ہے آسمان سے، ماءً پانی، مبارکاً برکت والا. فَأَنبَتْنَا، پس ہم نے اگائے بھی اس سے، جناتن باغات، وحب الحصید اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے. والنخل، فرماتا ہے والنخل باسقات، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے گندھے ہوئے ہوتے ہیں. رزقل، کیا ہے رزقن للعباد، روزی بندوں کے لیے. کتنے ایسے ہیں کھجور کے درخت ان کی روزی کا ذریعہ ہیں. وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کر دیا، بھی اس سے، بلدۃ میتا، شہر مردہ. کذالک الخروج، یوں ہی نکلنا ہوگا. ہے ہم نے زندہ کر دیا اس سے شہر مردہ، اس بارش کی وجہ سے کئی مردے شہروں کو ہم نے زندہ کیا. یہ ساری مثال دے کے نا آخر پر نتیجہ نکالا، کذالک الخروج، یوں ہی تمہارا نکلنا ہوگا. جس طرح تم مردہ ہوگے، میں ایک بنجر زمین کو زرخیز کر سکتا ہوں، تو میں کل تم مردوں کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہوں. پڑھیے جی. قرآن میں سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 57 فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اے کافرو، اے مشرکو، زمین و آسمان کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے کہیں بڑی ہے. زمین و آسمان کا بنانا، پیدا کرنا لوگوں کے بنانے سے بڑا ہے. اتنا بڑا آسمان اور زمین، اور تم کہتے ہو کل قیامت کے دن ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے. واصحاب الرس، اور اہل رس نے. وثمود، اور سمود نے. سمود حضرت صالح کی قوم کو کہتے ہیں. وعاد، اور عاد نے حضرت ہود کی قوم کو کہتے ہیں. وفرعون، اور فرعون. واخوان لوط، اور قوم لوط نے. واصحاب الایکا، نیز ایکا کے باشندوں نے، حضرت شعیب کی قوم. وقوم تبا، اور تبا کی قوم، یہ ایک بادشاہ تھا. کل کذب الرسل، ان سب نے کیا کیا، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو. فحق کا وعید، پس پورا ہو گیا ہمارے عذاب کا وعدہ. آفا وعینا، یہ الفاظ، کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول، مخلوق کو پیدا کر کے پہلی مرتبہ. یہ قرآن ہے، اور ادھر نہیں آتا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، رب کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکا نہیں سکتی. اللہ فرماتا ہے کیا ہم تھک گئے ہیں مخلوق کو پیدا کر کے پہلی مرتبہ. بلکہ ہم یہ فی لبس، شک میں، من خلق جدید، از سرے نو پیدا ہونے کے بارے میں. ان کو یہ ہے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، نشان نہیں ہوں گے، پھر از نو سرے یہ پھر کیسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ابھی تھکے نہیں ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی